رات کے 10 بجنے والے تھے۔ لاہور کی قدیم گلیوں میں ہلکی بارش کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ چھتوں پر گرتے پانی کی بوندیں جیسے کسی دور کی دھن چھیڑ رہی تھیں۔ ایک چھوٹے مگر محبت بھرے گھر میں 3 بہنیں بیٹھی تھیں، نورین، ہنا اور اریبہ۔ نورین سب سے بڑی تھی، سوشل میڈیا کی چمک دمک میں گم لائکس اور ویوز کی روشنی میں جیتی ہوئی۔ ہنا ایک نرم دل استاد تھی جس کے لیے بچوں کی مسکراہٹ سب سے قیمتی خزانہ تھی، جبکہ اریبہ سب سے چھوٹی، حساس اور خوابوں کی شہزادی جو ہر چیز کو جادوئی نظر سے دیکھتی تھی۔ نورین کا کمرہ باقی کمروں سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں رنگ برنگی لائٹس، ننگ لائٹ اور پروفیشنل ویڈیو سیٹ اپ لگا تھا۔ وہ اکثر رات گئے تک ویڈیوز بناتی، ایڈٹ کرتی اور تبصروں میں الجھی رہتی۔ زندگی کی چھوٹی خوشیاں، گھر کا سکون، سب پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ مصنوعی روشنیوں میں اپنا چہرہ دیکھ کر خوش ہوتی مگر دل کہیں اندر سے خالی تھا۔ ابتدا میں سب دلچسپ لگا، شہرت تیزی سے ملی، مگر آہستہ آہستہ یہ شہرت اس کے لیے ایک نئی تنہائی بن گئی۔ کھانے کے اوقات میں بھی وہ موبائل کے بغیر نہ رہتی۔ ہنا کے کہنے پر مسکراتی مگر دل کہیں اور ہوتا۔ اریبہ چپ کے آئینے کے سامنے اپنے خوابوں کی دنیا باندھتی مگر دل میں ایک اداسی تھی، ایک احساس کہ اس کی سب سے بڑی بہن کہیں بہت دور چلی گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا، فاصلہ بڑھتا گیا۔ نورین کی دنیا آن لائن تھی، گھر والوں کی دنیا خاموش۔ ہنا کئی بار کوشش کرتی کہ سب ایک ساتھ بیٹھیں مگر نورین کسی نہ کسی بہانے مصروف ہو جاتی۔ ایک دن ہنا نے محسوس کیا کہ اریبہ کے چہرے پر غم کی چھاپ گہری ہو چکی ہے۔ اریبہ نے آہستہ سے کہا، میں اب دونوں کو بہت چاہتی ہوں مگر لگتا ہے نورین باجی اب ہمارے دلوں سے دور ہو گئی ہے۔ ہنا کا دل بھر آیا مگر ضبط کر کے بولی، ہم سب مل کر سب کچھ ٹھیک کریں گے۔ نورین بھی محسوس کرتی تھی کہ وہ اپنے اندر ایک سکون ڈھونڈ رہی ہے جو اس چمکتی دنیا میں نہیں ملتا۔ رات کو جب وہ آئینے کے سامنے بیٹھتی تو اپنی آنکھوں میں ایک خالی سا عکس دیکھتی۔ اکثر سوچتی، کیا یہ سب واقعی میں ہوں؟ میں نے خود کو صرف اس دنیا کے لیے بدل دیا ہے۔ گھر کی باتیں کم ہو چکی تھیں، کھانے کی میز پر پہلے جیسی رونق نہ رہی۔ ہنا چاہتی تھی سب ایک ساتھ چائے پئیں، باتیں کریں، ہنسیں، مگر نورین ہمیشہ کسی نئی ویڈیو ابرانڈ کال میں مصروف رہتی۔ ایک شام بارش زوروں پر تھی۔ ہنا نے سوچا کہ آج کوئی یادگار لمحہ ہونا چاہیے جو تینوں بہنوں کو پھر سے قریب لے آئے۔ اس نے چھوٹا سا منصوبہ بنایا، نورین کے پسندیدہ کھانے، بچپن کے گانے اور اریبہ کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی محفل۔ مگر نورین نے نرمی سے کہا، آج میری لائیو سٹریم ہے، سب تیاری ہو چکی ہے۔ اریبہ کے دل میں جیسے کوئی انجانی اداسی جاگی، وہ چپ ہو گئی۔ گھر کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دن بعد ہنا نے اپنے ایک دوست سے بات کی کہ وہ اپنی بہن کی توجہ کیسے واپس لائے۔ دوست نے کہا، سچ بولو، محبت دکھاؤ، ڈرامہ نہیں، صرف دل سے بات کرو۔ اسی شام ہنا نے دوبارہ کوشش کی۔ اس نے نورین کے لیے خاص کھانے بنائے، وہی گانے لگائے جو بچپن میں سنتے تھے، اور اریبہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے تیار کی۔ مقصد صرف ایک شام تھی جہاں دلوں میں پرانی محبت پھر سے جاگ جائے۔ نورین گھر لوٹی تو تھکی ہوئی تھی مگر چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی۔ ہنا نے آہستہ کہا، آج بس کچھ دیر کے لیے فون بند کر دو اور ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ نورین نے پلٹ کر دیکھا، دل میں کشمکش تھی مگر پھر موبائل سائلنٹ کیا اور بیٹھ گئی۔ شہر کے شور میں جیسے پہلی بار سکون اتر آیا۔ باتیں شروع ہوئیں۔ ہنا نے اسکول کے بچوں کی مزاحیہ باتیں سنائیں، اریبہ نے اپنی نئی نظم سنائی جو بہنوں کے رشتے پر تھی۔ نورین نے چائے کا کپ تھاما اور پہلی بار ٹوٹ کر بولی، میں شاید خود کو کھو چکی ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ شہرت مجھے سکون دے گی مگر اس نے سب کچھ لے لیا۔ ہنا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، ہم تمہارے ساتھ ہیں نورین، تم اکیلی نہیں ہو۔ اریبہ نے مسکراتے ہوئے سر اس کے کندھے سے لگایا، ہمیں تمہاری لائکس نہیں، تمہاری ہنسی چاہیے۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر یہ پچھتاوے کے نہیں تھے، یہ وہ آنسو تھے جو انسان کسی گمشدہ چیز کو دوبارہ پا کر بہاتا ہے۔ اس رات تینوں نے وعدہ کیا، وہ آن لائن زندگی اور حقیقی زندگی کے درمیان توازن رکھیں گی۔ نورین نے عہد کیا کہ وہ اب صرف کامیابی نہیں بلکہ سچائی شیئر کرے گی۔ کبھی کبھار وہ پھر الجھ جاتی مگر اب اس کے پاس 2 بہنیں تھیں جو ہر بار اس کا ہاتھ پکڑ لیتی تھیں۔ ہنا نے اپنے طلبہ کو بھی سکھانا شروع کیا کہ سوشل میڈیا حقیقت نہیں، صرف عکس ہے۔ اریبہ نے اپنی معصومیت سے گھر میں ہنسی اور خوشیاں واپس لائیں، چائے کی محفلیں، رات کی کہانیاں اور چھوٹی سی مسکراہٹیں۔ کہانی کا اختتام کسی بلندی پر نہیں بلکہ ایک نرم روشن آغاز پر ہوا۔ تینوں بہنیں ایک بار پھر چھت پر بیٹھی تھیں، ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی اور دور شہر کی روشنی چمک رہی تھی۔ نورین نے دھیرے سے کہا، میں اب جانتی ہوں، دنیا میں کھو جانا آسان ہے مگر واپس آنا بھی ممکن ہے اگر ہم دل کی آواز سنیں۔ ہنا نے جواب دیا، اور اگر ہم ساتھ ہوں تو کوئی راستہ اکیلے طے نہیں کرنا پڑتا۔ اریبہ نے مسکرا کر کہا، اور جو خواب ہم دیکھیں وہ سب ہم مل کر پورے کریں گے۔